یہ رات صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ جاگ جانے کی رات ہے۔ قرآن نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا ہے، اور اس رات رب کی رحمت بندے کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق لینے والا میں اسے رزق دوں۔ کثرت کی بجائے قبولیت کا اہتمام کرنا ہے۔ آج کی رات بہت خاص ہوگی، 15 شعبان یا شب بارات جسے نجات کی رات بھی کہتے ہیں۔ آج کی رات سجدوں میں گر کر اپنی تقدیر بدلنے کا ایک موقع ہوگی۔ آتش بازی اور حالیہ برسوں میں سوشل میڈیا پر اس رات سے منسوب من گھڑت قصوں نے ایک ایسا ابہام پیدا کر دیا کہ عام انسان الجھ کر رہ گیا ہے کہ اصل دین کیا ہے اور محض رواج کیا ہے۔ اور اسی الجھن کو سلجھانے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ رات صرف جاگنے کی نہیں بلکہ سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے کی ہے۔ آج اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اس رات کو عبادت کے بعد بھی ہماری زندگیاں نہیں بدلتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر مفتی بہرام شاہد صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ مفتی صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ شب برات مغفرت کی رات ہے، لیکن کیا یہ مغفرت محض ایک رات کے جاگنے سے مشروط ہے؟ کیا وہ شخص جو ساری رات عبادت کرے مگر اس کے معاملات زندگی درست نہ ہوں وہ اس بخشش کا حقدار ٹھہرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت خوبصورت آپ نے جو جملہ ایک بولا، اسی سے میں بات یعنی کہ کیوں مجھے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ جاگے رہنے کی رات ہے۔ سوئے ہوئے کو جگانا بڑا آسان ہے، جاگتے ہوئے کو جگائے رکھنا بڑا مشکل کام ہے جی۔ تو یہ رات صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ جاگ جانے کی رات ہے۔ اور انسان سمجھتا یہ ہے، عبادت کا لفظ اگر جہاں پر بھی استعمال کیا جائے وہ سمجھتا ہے نماز پڑھ لی تو عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لیا تو عبادت ہو گئی، حالانکہ یہ تو فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، یہ کرنے ہی کرنے۔ عبادت کا جو سچا تعلق ہے وہ انسان کے شب و روز کے معمولات سے ہے۔ کیا بات! جس طرح ہماری کرنسی پہ لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، تو عبادت کا معنی جو ہے بہت وسیع ہے، اور انسان کی تخلیق کا ایک مقصد قرآن بیان کرتا ہے، اللہ نے آزمانا ہے۔ انسان کو موت بھی آزمائش کے لیے دی، زندگی بھی آزمائش کے لیے دی، اور اسی طرح انسان کی زندگی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی، اور بندگی کا مقصد فقط سجدہ کرنا نہیں ہے، بندگی کا مقصد فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بندگی کا مقصد آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ آج کی رات بہت خاص، اسے قرآن نے لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کافی ساری پوسٹیں گردش کرتی ہیں، وہ عجیب قسم کے معاملات ہیں، عجیب قسم کی باتیں ہیں، غلط پوسٹیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی رات ہے ہی کہیں نہیں، یہ کہیں نہیں ہے، ہمیں کہیں نہیں میری، قرآن پڑھ کے دیکھنا پڑے گا۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ قرآن نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا ہے، اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کو بھی نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ لوگوں میں تو یہی مشہور ہے کہ شب قدر جو ہے قرآن کا نزول ہوا، تو قرآن نازل ہونے کے سٹیجز مختلف ہیں۔ پہلی مرتبہ نازل ہوا تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ، پھر پہلے آسمان سے نازل ہونا شروع ہوا جو 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو لیلہ مبارکہ شب برات کو قرآن پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے لوح محفوظ سے، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں نازل کیا، اور یہ رات برکت والی صرف اس امت میں نہیں، یہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اس رات کے بارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات بڑی رحمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، اور اس رات رب کی رحمت بندے کے بہت قریب ہوتی ہے۔ انسان سارا سال یا ساری زندگی رب سے کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، اور اس رات رب کی رحمت اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق لینے والا میں اسے رزق دوں۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک روایت یہ بھی ہے، وہ عرض کرنے لگے یا اللہ قیامت کے دن جس میزان پہ عمل تلے گا وہ کتنا بڑا ہوگا، میں نے اسے دیکھنا ہے۔ اللہ نے حجابات ہٹائے، حضرت داؤد نے جب دیکھا نا تو اتنا بڑا ترازو تھا کہ مدہوش ہو گئے، ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا عرض کرتے ہیں یا اللہ کن کی نیکیاں ہوں گی جو پورا پورا پلڑا بھریں گی، ساری کائنات بھی رکھ دیں تو ایک کونا نہ بھرے۔ تو اللہ فرمانے لگا داؤد آپ نے ابھی میرا میزان دیکھا ہے، میری رحمت نہیں دیکھی نا۔
اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آج کی رات صرف سمجھ لیں نوافل پہ زور دینے کی رات نہیں. آج کی رات یہ نہیں ہے کہ تہوار آیا منایا اور ختم, اس کے بعد پتہ ہی کچھ نہ ہو, زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی یہ رات اس بات کی رات ہے کہ انسان اس رات میں اپنا احتساب کرے, اپنے آپ سے گفتگو کرے کہ مجھے کس لیے بنایا گیا اور میں کیا کر رہا ہوں. ہمارا نفس جو ہے نا وہ کام بہت جلدی کر لیتا ہے جس میں واہ واہ اور بلے بلے ہو. مثال کے طور پہ ہم آسانی سے آج کی رات قبرستان بھی چلے جائیں گے, بیری کے پتے بھی ڈھونڈ لائیں گے, غسل بھی کر لیں گے, آسانی سے تسبیح نماز بھی پڑھ لیں گے. لیکن بڑا مشکل ہوگا اگر کسی کو کہا جائے کہ بوڑھے ماں باپ کے پاس 1 گھنٹہ آج کی رات گزارنا ہے اور صرف ان سے یہ پوچھنا ہے کہ اپنے دل کی بات بتائیں, اپنے دل کا حال سنائیں. یہ کام بڑا مشکل ہوگا. آج اگر کسی کو کہے نا ننگے پاؤں چادر لے کے جانا کسی مزار پہ 6 گھنٹے چلنا ہو, کہے گا جی میں تیار ہوں, ڈھول کے پیسے بھی میں دوں گا. لیکن اسے کہیں اسی احترام کے ساتھ اپنی ماں اپنی خالہ اپنے کسی بزرگ کے لیے چادر لے کے جانا ہوں, کہے گا جی حالات اچھے نہیں, حسن اخلاق. دعا کرو اللہ توفیق دے. مفتی صاحب ایک یہ بھی ہوتا ہے ابھی میسیجز کی بھرمار بھی شروع ہو جائے گی, معافی تلافی بھی شروع ہو جائے گی, اور پھر وہ پیکیجز پورے آتے ہیں, اتنے نوافل پڑھنے ہیں, یہ دعا کرنی ہے, اتنے تسبیح پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, سالوں کا آپ کو ثواب ملے گا. برابری کوئی روایات دیکھیں ٹارگٹ نہیں ہے ایسا کچھ بھی. اچھا ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, یہ بڑی صحیح روایت ہے, وہ کہتے ہیں کثرت کی فکر نہیں کرنی, اچھا قبولیت عمل کا اہتمام کرنا. اب 1000 رکعت پڑھ لیں قبول ہی نہ ہو, 2 رکعت پڑھیں وہ قبول ہونے چاہیے. یہ تمام بھی تو بتائیں نا پھر ہمیں. اچھا یعنی کہ کثرت نہیں قبولیت کا اہتمام. اور قبولیت کے اہتمام کے لیے جو ایک بنیادی شرط ہے وہ ہے خلوص. قرآن بھی کہتا ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, خالص ہو کے اللہ کو پکارو. اب خلوص کیا ہے؟ ہر بندہ کہے گا جی میں خلوص رکھتا ہوں. خلوص کیا ہے؟ خلوص کا مطلب یہ ہے آدمی کو اپنے عمل کا معاوضے کی طلب ہی نہ ہو. یہ خلوص ہے جی. انسان نماز یا اللہ کی بندگی اس لیے نہ کرے کہ جنت ملے اور اس لیے بھی نہ کرے کہ جہنم سے بچوں, صرف اللہ کے لیے وہ کام کرے, اس کی بڑائی بیان کرے. اس کی بڑائی. کثرت کی بجائے قبولیت کا اہتمام کرنا ہے. اور کوئی ٹارگٹ پورا کرنا مقصد نہیں ہے کہ ٹارگٹ بعض اوقات صرف زبان سے دہراتے رہے, معافی کے میسیجز آ جائیں گے, وہ کہتے ہیں سال کا پیکیج لگ گیا, اب سال تک جو مرضی کرتے رہو, اب اگلے سال معافی مانگ لیں گے. ایسا کچھ نہیں. 2 مثالیں. سب سے پہلے تو بات سمجھیں, معافی کے لیے 3 بنیادی شرطیں, اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ اگر کسی کو کہیں جی معافی مانگے اور وہ کہے جی ملک صاحب تو اڈے کہتے مانگ رہے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ معافی مانگ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو اداکاری کر رہا ہے. معافی مانگنے کے لیے 3 شرطیں. نمبر 1 ہے علم, نمبر 2 ندامت, نمبر 3 ارادہ. علم کا مطلب ہے وہ اعتراف کرے اس نے کیا ہے, اس نے غلطی کی ہے. بندے کیا کہتے ہیں جی میں نے غلطی کوئی نہیں کی لیکن میں پھر بھی معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے نبھانا آتا ہے. یہ اس طرح معافی نہیں ہوتی. پھر ندامت, اس کو پچھتاوا ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تیسرے نمبر پہ ہے ارادہ, کہ وہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا, صرف زبان سے دہراتا رہے. امام غزالی نے بڑی خوبصورت مثال دی. وہ کہتے ہیں آپ کسی دھوبی کو کپڑے دیں, وہ آپ کے کپڑے سامنے رکھ کے بڑی تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے دھل جا دھل جا, ثواب ملے گا, کپڑے نہیں دھلیں گے. کپڑے دھلیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں دھلیں گے. یہ بہت بڑا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. جب اس طرح اس کے بولنے سے کپڑے نہیں دھل رہے, اسی طرح ہماری تسبیح پھیرنے سے دل کا زنگ نہیں دھلے گا جب تک عمل نہیں کریں گے اور عملی کوشش نہیں کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہے اس رات کو؟ آپ اگر روایات دیکھیں, احادیث دیکھیں, شعبان کو تو ویسے ہی آپ نے اپنا مہینہ کہا, اور شعبان ہی وہ مہینہ جس میں آیت درود نازل ہو رہی ہے. شعبان ہی وہ مہینہ ہے جسے رمضان کا صدر دروازہ کہا جا رہا ہے, رمضان میں داخلے کا راستہ کہا جا رہا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں شعبان کے لفظ کو ہی دیکھ لو, وہ کہتے ہیں یہ شعبان ایبریویشن ہے, اس کی فل فارم کچھ اور ہے. شین سے مراد شرف ہے, عین سے مراد علو ہے, با سے مراد بر نیکی ہے, الف سے مراد الفت ہے, نور سے مراد نور ہے. وہ کہتے ہیں اس کو فل فارم میں لے کے جائیں, یہ ساری عادات اپنے اندر اپنائیں تو آپ کو شعبان کا مزہ آئے گا. بقول شاعر مشرق, قہاری, غفاری, قدوسی, جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان, اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور یہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے وہ قاری نہیں ہوتا, وہ خود قرآن ہوتا ہے, لیکن اسے اس کیفیت میں ڈوب کے قرآن پڑھنا چاہیے. شیر خدا کہتے ہیں
کہ میرا جب یہ دل کرتا ہے میں رب سے کچھ عرض کروں تو میں نماز شروع کرتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کہتا ہے رب مجھ سے کچھ کہے تو میں قرآن شروع کرتا ہوں۔ انسان قرآن یہ سمجھ کے پڑھے رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، نماز اس لیے پڑھے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ انسان سارے معاملات کرے، نفل کو تو مخفی رکھنے کا حکم ہے، ہمارے نفل قبول ہی تب ہوں گے جب وہ چھپ کے کیے جائیں گے، اور فرائض کو ادا کرتے ہوئے سر عام کرنا چاہیے۔ کسی سے پوچھے نا جی اپنے عشاء پڑھی ہے کہ نہیں، وہ کہتا میرے تے اللہ دا معاملہ ہے، اور صلاۃ التسبیح میں وہ کہے گا جی کب جماعت ہو رہی ہے، میں نے آنا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے بھی صلاۃ التسبیح ذرا مشکل ہے، میں سیکھوں گا کیسے، اور قاری صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ پڑھیں گے اور ہماری بھی ہو جائے گی۔ حالانکہ ہمارا الٹا معاملہ چل رہا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اسے صرف ایک رسم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسی رسم نہیں۔ مفتی صاحب جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نفلی عبادات پر زور ہوتا ہے، اور چلیں وہ بھی آپ کو الگ تھلگ ہو کر کرنی چاہیے، خلوت میں کرنی چاہیے، روزے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جو روزہ رکھتا ہے وہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے تم نے روزہ نہیں رکھا، تم نے بڑا اہم دن مس کر دیا ہے، تو دیکھیں پھر وہی بات، نفل کے اندر اگر کسی نے نفلی عبادت کی ہے تو اگر وہ کسی کو جتاتا ہے تو اس کی ضائع ہو جائے گی، اپنی بھی ضائع ہو جائے گی، اس کو تو چھپانے کا حکم ہے نا، ٹھیک ہے، وہ پوچھ اس لیے رہا ہے آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، تاکہ وہ بتا سکے میں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، میننگ تو یہی ہے، میننگ تو یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس دن کے روزے کا پوچھا گیا اور شعبان کے روزوں کا پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے یہ وہ مہینہ ہے اس میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں نے روزہ رکھا ہو۔ اور نفل روزے کو کس حد تک چھپانے کا حکم ہے کہ جب دعوت کے لیے کچھ پیش کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول کیا اور آپ نے اس روزے کی قضا کی، یہ نہیں کہا کہ میرا روزہ ہے، اور ان دعوت کو قبول کیا، وہ بڑے خلوص سے لائے گئے تھے نا، تو اس لیے نفل کو چھپایا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ کے لیے کام کیا تو اجر کس سے لینا ہے جی؟ اللہ سے، اور اس کی جزا کس نے دینی ہے؟ یقیناً اللہ نے دینی ہے۔ انسان شب برات کے جتنے اہتمام کرے، مغرب سے شروع ہوگی، نماز مغرب ادا کرے، صلاۃ الاوابین کے 6 رکعتیں ادا کرے، عشاء پڑھے، وطر پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، سوئے گا تو تہجد پڑھے، پھر فجر کی نماز پڑھے، سحری کرنی ہے تو کر لے، اگر نہیں روزہ رکھنا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ زبردستی اپنے آپ کو روزہ رکھواتے ہیں، تو اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کرنا بھی اس طرح سے جائز نہیں ہے، اگر توفیق ہے تو رکھ لیں۔ ٹوک رہی ہوں، بعض لوگ نا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں، منت، یس، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو پانے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں، راتیں جاگ رہے ہیں، اور انسان صرف ایک بات یہ سوچ لے، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو یہ بات کہی تھی کہ وہ انسان جو بخار برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے تم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اگر اللہ کے لیے کرتے تو تمہارا کیا مقام ہوتا۔ تو انسان کو مجاز کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف آنا چاہیے، وہ اللہ کو پائے گا تو اسے اس کی ساری مرادیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اشفاق احمد مرحوم نے بڑی شاندار بات لکھی، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں پھولوں کا ٹوکڑا دینا چاہ رہی ہے، اور ہم ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حضور دعائیں کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے بہتر کام ہی کوئی نہیں، لیکن وہ اس طرح سے دعا نہ کریں کہ ہم خود مغلوب ہو جائیں، ہمیں باقی کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ اور یہ بات بھی اس سمجھ لیں رات کے توسل سے میں عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں جی محبت ہے کیا کریں مجبور ہیں، تو میں صرف یہ عرض کروں گا محبت میں اور ہوس میں فرق ہوتا ہے، انسان محبت میں مجبور نہیں ہوتا، ہوس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اس چیز کا فرق کریں، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس کی طرف آئیں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنے شب و روز کس طرح گزارے، اس رات کو کس طرح گزارا، اور شعبان کے مہینے کو کس احترام کے ساتھ آپ نے منایا۔ خوبصورت، بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب۔